ہے کہ آپ کی باقی بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ کنونس کرتی ہیں خلافت کے مسائل میں. تو اگر ہم اس کو صرف ایسے دیکھ لیں کہ یہ ایک پولیٹیکل اختلاف تھا حضرت علی اور باقی خلیفتین کے بیچ میں، تو کیا یہ کافی ہوگا شیعت میں آنے کے لیے، یا پھر ان کے اوپر گالی دینا، تبرہ کرنا یہ لازم ہے آپ کے عقیدے کے حساب تو سے؟ وہ تو ایک منطقی نتیجہ ہے میرے بھائی، کہ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نا، کہ انہوں نے فرمایا کہ تم میرے بعد وسیع میرا کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. پھر آپ لوگ جو ہیں اس کو ساتھ نہ دو، اس کا حق ضائع کرو، اور اپنے آپ کو بلا وجہ تم کہہ دو کہ میں امام ہوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم دیا تھا کہ کسی اور آپ نے طاعت کرنی تھی کسی اور کی. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا، اگر آپ مانتے ہو کہ انہوں نے فرمایا من کنت مولا فهذا علی علیہ السلام مولا، تو ان کی طاعت واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے، تو آپ نے یہ سب اپنے پیروں کے تلے کر دیا اور آپ آ کے یہاں پہ امام بن گئے. ٹھیک ہے نا؟ پھر آپ نے جھوٹی حدیث بنا دی اہل بیت علیہ السلام پہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میراث نہیں ہوتا، تاکہ ان کے مال پہ قبضہ کیا جائے، ان کے میراث پہ قبضہ کیا جائے. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ پھر ان کو مان لینا کہ یہ ظلم ہے، یہ گناہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ ماننا کہ ظلم مان لیا، ظلم مان لیا، گناہ ظلم مان لیا، سمجھ میں ختم بات. آتا ہے. بالکل بالکل. گالی دینا ضروری ہے. دیکھیں ایک گناہ گار کو، یہ قرآن مجید میں تو دیکھیں، اگر ان کو گناہ گار مان لیا، ان کو ظالم مان لیا، پھر ان کے گناہ کی حدود کو آپ تو دیکھ لو نا، کہ دنیا میں جتنے دین میں بدعات داخل ہوئی ہیں. شہنشاہ نقوی کہتے ہیں کہ ہمارے مذہب میں ان کو گالی دینا حرام ہے، اور وہ بکواس تکرار کر رہا ہے کرتے ہیں شہنشاہ. کہ حرام ہے. شہنشاہ بکواس کرتا ہے. وہ عالم ہے، وہ عالم ہے. اور کچھ آپ نہیں دیکھ بات رہے ہیں اس کو سارے جو نہیں. دیکھو میرے بھائی، ایک دفعہ حکم فی نفسی ہوتا ہے، ایک دفعہ حکم ثانویہ ہوتا ہے. شہنشاہ کو بات آپ نہیں سمجھے ہوں گے، یا شہنشاہ کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں ایک شخص ان سے اگر بار بار غلط کام پوچھا گیا کہ آپ یہ تکیہ تو نہیں کر رہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ تکیہ نہیں ہے، میرے دل کے اندر بھی یہی ہے، یہ تکیہ ہے ہی بکواس نہیں. کر رہا ہے، بالکل بکواس کر رہا ہوں. بالکل نہیں. اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں بہت زیادہ ہے کہ تقیہ آپ کریں، کہ مثلا ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے آپ کو ضرر پہنچائے. لیکن اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں ان پہ لعنت اور ان کو بری الفاظ کے ساتھ، اور بہت ہی یعنی غلط تو نہیں، بالکل صحیح، جو ان کے جائز ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ہیں شیخین کے لیے. تو ایسے شخص کے فاسق کی حرمت نہیں ہوتی عزیز میرے بھائی. ایک شخص جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان سے بیعت کر کے بیعت توڑتے تھے، ان کی بدتمیزی کرتے تھے، اس کی حرمت نہیں ہے کہ پھر آپ اس کا احترام کریں، بلکہ ان کو برا کہنا. پھر اہل بیت علیہ السلام کی روایات اس بات پہ متواتر ہیں کہ برات کا اظہار کرنا، بیزاری کا اظہار کرنا. اب بیزاری کا اظہار کرنا یہ تو نہیں کہ صرف آپ گالی دے دیں، یعنی آپ دل میں نفرت ہونی چاہیے، دل میں بیزاری دشمنی ہونی چاہیے. اور اگر کبھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی خطرہ نہیں ہے، تو یہ بیزاری جو ہے لفظ پہ زبان پہ بھی آ جائے تو یہ عین عبادت ہے. اور یہ جو ہے ہمارے روایات میں ان کی لعنت کرنا یہ تو بہت زیادہ ہے، بے شمار ہیں ان کی مذمت میں. جی ہاں، اہل بیت علیہ السلام نے وہ الفاظ ان کے لیے وَتُلِّمْ بَيْنَ ذَلِكَ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ، وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے اور اس کے معنی بہت سخت ہیں. یہ ابو بکر عمر، اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کو قرآن میں گالی دیا. ابو بکر عمر کو اللہ نے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ الزَّنِيمُ، یہ ابو بکر عمر ہیں. اور اس کے معنی آپ چیک کریں کسی ڈکشنری میں، اس کے معنی بہت شدید ہیں. اہل بیت علیہ السلام کے حدیث ہیں کہ یہی دو ہیں. اچھا، تو یہ جو ہے نا، یہ تو معرفت کے ساتھ آ جاتا ہے کہ اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے. اگر پتہ نہیں ہے کہ برے لوگ ہیں تو پھر صحیح بات ہے، پھر تو آپ پہ کچھ واجب نہیں ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اگر پتہ چل جاتا ہے کہ ان لوگوں نے ظلم کیا ہے، امامت ان کا حق نہیں بنتا تھا، انہوں نے جھوٹ میں کئی سالوں تک ادعا کہ ہم امام ہیں، جو اصلی امام ہے اس کی بات نہیں مانتے رہے، اور پھر اسی وجہ سے دین میں بدعات داخل ہو گئے. خود انہوں نے شریعت چینج کیا. طلاق کا مسئلہ ہے، طلاق ایک مجلس میں 3 دفعہ طلاق دینا، یہ تو سنت ہے کہ بھائی وہ ایک مجلس میں آپ 3 دفعہ طلاق دیں، وہ طلاق نہیں ہوتی، ایک ہی طلاق ہوتی ہے. آپ 20 مرتبہ کہتے ہیں طلاق طلاق طلاق، طلاق نہیں ہوتی جب تک وہ دوسری مجلس میں وہ عدہ کر لے، یعنی عفواً اس کے بعد وہ حیض کر لے، اس کی عدہ نکل جائے، پھر اگر آپ نے رجوع نہیں کیا، پھر اگر آپ نے رجوع کیا، پھر طلاق دے دی، پھر وہ دوسرا طلاق ہوگا. اس کو کس نے چینج کیا؟ عمر صاحب نے چینج کیا. اس کو تراویح کو کس نے چینج کیا؟ عمر صاحب نے. شریعت کے اجزاء کو ان لوگوں نے چینج کیا بھائی. ہاں